جی خواتین حضرات السلام علیکم۔ آج ہم لاہور سے براستہ رنگ روڈ سیالکوٹ موٹر وے اور M2 موٹر وے سے نادرن ایریا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ سفر ہمارا لاہور سے اس وقت سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی اور جتنا ہی سفر ہم طے کرتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ہم اس وقت کہاں پہنچے ہیں اور ہمارا اگلا پڑاؤ کس جگہ پر ہے، کتنا ہمارا سفر ہوا ہے اور ہمارا کتنا ٹائم لگا ہے اس جگہ تک جانے کے لیے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ساری معلومات مہیا کرتے جائیں گے۔ جی ناظرین، اس وقت صبح کے 6:40 ہوئے ہیں اور ہم رنگ روڈ پر انٹری لے رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہمارا سفر آگے طے ہوتا جائے گا ہم آپ سے اس کے بارے میں معلومات دیتے جائیں گے۔ اس وقت ہم رنگ روڈ سے سیالکوٹ موٹر وے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرات آپ کو اکثر لوگ جو سفر کرتے ہیں موٹر ویز پر، زیادہ تر تو لوگ جانتے ہی ہیں کہ سفر کے دوران کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور خاص طور پر لمبے سفر کے لیے۔ تو ایک تو آپ کو جو اس رنگ روڈ یا موٹر ویز کی سپیڈ لمٹ ہے اس کو کوشش کرنی ہے کہ کراس نہ کیا جائے، جو 120 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے سفر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب سفر کر رہے ہوں تو آپ کے پاس تمام جو اوزار ہیں گاڑی کے لیے اور جو ساتھ کٹ دی جاتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ ٹائروں میں آپ کے ہوا آپ نے صحیح دیکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے ٹائر زیادہ گھسے ہوئے نہ ہوں، تب آپ موٹر ویز پر سفر اختیار کریں۔ گاڑی چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ تو آپ کی اپنی صوابدید پر ہے، لیکن احتیاطی تدبیر ہر طرح کی گاڑی پر اختیار کی جاتی ہے۔ سفر کے دوران سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو ہیوی ڈیوٹی یا بڑی بڑی گاڑیاں جیسے ٹرک یا بسیں موٹر وے پر جا رہی ہوں تو آپ نے دوران سفر یہ کوشش کرنی ہے کہ ان سے اچھا مناسب فاصلہ رکھیں اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی احتیاط کریں، اور اتنا فاصلہ رکھیں کہ اگر خدا نہ کرے کہ ان کے ٹائر کھلے یا بریک فیل ہوں تو وہ آپ کو کوئی نقصان فوری طور پر نہ پہنچا سکے۔ تو یہ ہیوی ٹریفک سے سفر کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس وقت ہم سیالکوٹ موٹر وے پر راوی پل کراس کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں سامنے راوی کا کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ پانی تو اس میں بہت کم ہے، لیکن جیسے جیسے گرمیوں کا موسم آتا جائے گا، برسات کا موسم آئے گا تو یہ پانی سے بھر جائے گا۔ اس وقت ہم کالا شاہ کاکو سے M2 کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کالا شاہ کاکو ٹول پلازا ہے۔ یہ سیالکوٹ موٹر وے سے اگر بائیں مڑے تو راستے میں آتا ہے، اور GT روڈ سے بھی آپ کو آسانی کے ساتھ ایکسیس ہے۔
اس وقت کالا شاکا کو لنک روڈ سے سفر کرتے ہوئے M2 پر داخل ہو چکے ہیں۔ سیٹ بیلٹ بھی استعمال کرنا اس جگہ پر بہت ضروری ہے۔ تمام حفاظتی تدابیر اور خاص طور پر تیز رفتاری سے بھی بچنا ہے۔ موٹر وے کے آس پاس اگر شیخوپورہ تک سفر کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں طرف گندم کے کھیت ہیں۔ آج کل تو گندم کٹ چکی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سنہری رنگ کی جو گندم بچی ہوئی ہے کٹنے کے بعد تو آپ نظر آ رہی ہے۔ موٹر وے پر پکے ڈیوائڈر کو ہٹا کر عارضی ڈیوائڈر پلاسٹر کے بنے ہوئے ہیں وہ رکھے گئے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ جو 7-8 کلومیٹر سے زیادہ لمبائی کا ہے، یہ ایئر فورس کے جہاز یہاں اترنے اور ٹیک آف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ موٹر وے M2 کا وہ علاقہ ہے جو ایئر فورس ہنگامی طور پر استعمال کرتی ہے یا کر سکتی ہے۔ یہ خواتین و حضرات اس وقت موٹر وے کا وہ علاقہ ہے جس کے دائیں اور بائیں طرف وہ زرخیز زمین ہے جو گجرانوالہ اور شیخوپورہ کو لگتی ہے۔ یہ باسمتی چاولوں کا سب سے بہترین علاقہ نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ برصغیر میں بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں چاولوں کی تمام اقسام کاشت کی جاتی ہے اور گندم بھی وافر مقدار میں حاصل کی جاتی ہے۔ موٹر وے کے دونوں طرف سرسبز اور بڑے بڑے درخت لگائے گئے ہیں، جس میں سنبل ہے، ٹالی ہے، ککر کے پودے ہیں، املتاس کے کی جگہ پر پودے لگے ہوئے ہیں، شری کا پودا لگا ہوا ہے۔ یہ پودے اس موٹر وے پر کافی جگہ پر موجود ہیں۔ شیخوپورہ کے پاس موٹر وے سے آپ بائیں طرف انٹرچینج سے جو جنڈیالہ شیر خان کی طرف جا رہا ہے، جس کے راستے میں ہرن مینار بھی ہے اور جنڈیالہ شیر خان میں حضرت وارث شاہ کا مزار بھی ہے۔ یہ ہرن مینار جانے کا راستہ ہے شیخوپورہ کے پاس۔ یہ خواتین و حضرات اکثر لوگ جانتے ہوں گے یا شاید کچھ لوگ نہ بھی جانتے ہوں کہ دریا راوی اور دریا چناب کا جو درمیانی علاقہ ہے اسے رچنا دوابہ کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ پنڈی بٹیاں شیخوپورہ سے ہوتا ہوا ڈوبا ٹیک سنگھ اور جھنگ تک کا علاقہ اس میں کور ہوتا ہے۔ یہ کبھی گھنے اور بڑے وسیع اور جنگلات پر مشتمل علاقہ تھا۔ اس کو سانتل بار کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ سانتل بار جو سانتل کے نام سے ایک شخصیت تھی جو دلہ بھٹی کے دادا کا نام ہے، وہ لوگ آزادی کے لیے خاص طور پر دلہ بھٹی مغلوں کے خلاف اپنے تمام زندگی لڑائی کرتے رہے کہ ان کے جو ہندوستان پر قابض ہوئے اور خاص طور پر پنجاب پر ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو یہ سارا علاقہ سانتل بار کا علاقہ کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیو میں آپ کو سانتل بار کے بارے میں تفصیلی معلومات مہیا کروں گا کہ یہ علاقہ کس طرح سے مشہور تھا اور اس کا برصغیر کی آزادی میں اور خاص طور پر مغلوں سے آزادی میں ان کے آزادی پسند لوگوں کا کیا کردار تھا۔ اس وقت ہم سکھے کی قیام المقام پر پہنچ چکے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ علاقے سے تقریباً ہمیں یہاں پر 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کا وقت لگا ہے اس قیام الطعام میں
باقی تمام کی جگہوں کی طرح پیٹرول پمپ ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، مساجد ہیں، کچھ برانڈ کے کھانے پینے بھی موجود ہیں، واش روم موجود ہیں. آپ یہاں پر اپنی ضرورت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. سکھے کی قیامت ہمارے سفر کے دوران موٹر وے M2 پر پہلا پڑاؤ ہے. اس سے بعد ہمارا دوسرا پڑاؤ انشاءاللہ کلر کار انٹرچینج کے بعد کلر کار کا علاقہ ہوگا. تو اس جگہ پر پہنچ کر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.